إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے صلوات ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستقر ہو اور اس کی عقیبت دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حاضرین جمعہ میرے دینی میرے اسلامی بھائیوں پردہ نشین خواتین و حضرات اور ماؤں بہنوں آج کی کتاب کو عنوان قیامت کی ہولناکیاں مطلب واضح یہ عنوان تفصیل طلب ہے ایک خطبے یہ چند خطبات میں اس عنوان پہ گفتگو نہیں ہو سکتی یہ تو ایک شروعات ہے آج امت مسلمہ میں جو فتنے پائے جاتے ہیں وہ قیامت کے تعلق سے ہی نشاندہی کرتے ہیں آج دشمنان اسلام بھی ان چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں ٹارگٹ بناتے ہیں جو علامت قیامت میں سے اور جن کا تذکرہ ہی قیامت کی ہولناکیوں کے پس منظر میں کیا جاتا ہے اور اس میں سے ایک مسئلہ ہے دجال دجال جب آئے گا تو دنیا میں کیا مصیبتیں پریشانی آئے گی کیا آفتیں آئے گی امت مسلمہ کس درد اور آزمائش سے گزر رہی ہوگی اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں اور قیامت کی ہولناکیوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں جو تذکرہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو تمہیداً ہم آج شروع کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قیامت برحق پہلا مسئلہ قیامت برحق ہے کیونکہ آج دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی قیامت کبھی نہیں آئے گی اور یہ اکثر کافر لوگ کہتے ہیں اور وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی قیامت کبھی نہیں آئے گی کافر قیامت سے چڑھتا کیوں کافر قیامت سے چڑھتا کیوں اور کیوں کہتا ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی اسی لیے کہ کافر کے کافر ہونے پر قیامت دلیل ہے
اور یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت صرف کافروں پر آئے، گناہگار، بدکار، بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. قیامت کسی مسلمان اور مومن پر نہیں آئے گی. قیامت کو دیکھنے کے لیے کوئی مومن مسلمان زندہ نہیں رہے گا. ہم صرف قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکیاں سن سکتے ہیں اور یہ سننے کے بعد ڈر سکتے ہیں، لیکن آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ پائیں گے. اگر ہم مومن ہیں، جو بھی مومن ہوگا، جو بھی مسلمان ہوگا اس زمانے میں اللہ رب العالمین ہر ایک کی روح قبض کر لے گا. اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر لی جائے گی. مومن اور مسلمان کبھی قیامت نہیں دیکھ پائے گا. قیامت صرف کافروں، بدکار، بدترین لوگوں پر آئی. اس لیے کافر لوگ قیامت سے چڑھتے ہیں، کیونکہ کافر کے کافر ہونے پر قیامت چلی ہے. لیکن سویرے محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے دین کی خدمت کریں، اور اس کے نیک بندوں نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے اس کو ایمان لائے، سے دل سے یقین رکھیں. اور اس دل سے یقین رکھنے سے اعمال صالح پیدا ہوتے ہیں، اعمال صالح کا وجود ہوتا ہے، اور جسے عقیدہ کہا جاتا ہے. اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، توحید رسالت اور امور آخرت پر ایمان لانا. قیامت سے قبل علامت قیامت پر ایمان لانا، اور اس میں سے ایک سب سے بڑی علامت ہے دجال کا فتنہ. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دیکھ لیجیے، تمام انبیاء علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اپنی امت کو ڈرایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال سے فتنے سے بچنے کی دعائیں سکھائی کہ اس کے فتنے کتنے خطرناک ہوں گے. لیکن آج امت کا یہ حال ہے محترم حاضرین کہ وہ دجال کے واقعے کو، دجال کے فتنے کو افسانہ قرار دیتی ہے. ایسے بھی مسلمانوں لوگ پائے جاتے ہیں جو دجال کے فتنے کو افسانہ قرار دیتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے. نہیں، یہ حقیقت ہے. دجال حقیقت ہے، کوئی کہانی افسانہ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض نام نہاد مسلمان مفکر بنتے ہیں، دجال کا انکار کرتے ہیں، دجال کے تعلق سے آنے والی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. اس لیے مسلمان کا فرض منصبی ہے کہ کتاب و سنت کو منہج سلف سے سیکھے، منہج سلف کے مطابق سیکھے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں، اور منہج سلف کے مطابق اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالے، ساری زندگی منہج سلف پر گزارے، پوری کوشش کر کے اس خاتمہ بالخیر ہو تو منہج سلف کے مطابق ہو، اور اسی دعوت کو وہ لوگوں تک پہنچائے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ آخر وہ کون سی چیزیں اور کون سے اصول ہیں جن کا جاننا ان کے لیے بے حد ضروری ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. کیا کہا رب العالمین نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم کی، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اور اگر تمہیں اختلاف ہو جائے تو کہا اللہ اس کے رسول کی طرف. اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، انجام کے لحاظ سے بہترین عمل ہے، انجام کے لحاظ سے بہترین بات ہے. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن ہے. اطیعوا الرسول سے حدیث ہے. اولی الامر منکم سے اجماع ہے. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول سے قیاس شرعی ہے. یعنی چار اصول مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت اہم ہے. آج جو مسائل جو فتنے امت میں پائے جاتے ہیں وہ ان چار اصولوں سے لا علمی کا نتیجہ ہے، ان چار اصولوں سے دوری کا نتیجہ ہے. محترم حضرت، پہلا مسئلہ اطیعوا اللہ یعنی قرآن. قرآن ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام حیات ہے. ایک مسلمان کو
دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی پانا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ جو پیغمبروں نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب اور پیغمبروں جو کتابیں اپنی امتوں پہ لائی ہے اس کے مطابق ان کو زندگی گزارنا ہے. آج امت کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے تاکہ وہ متقین کہلائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. اس سے تو ڈرتے کون ہیں؟ متقی اور پرہیزگار. اس پر عمل کون کرتے ہیں؟ متقی اور پرہیزگار. تو قرآن مکمل نظام حیات ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے. پہلا اصول ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ کی بات پر اسے ایمان رکھنا ہے، اسے یقین رکھنا ہے. دوسرا حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور صحابہ اکرام کے وہ قول جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہے وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ آسمانی وحی ہے. یہ قرآن کا لفظ الفاظ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور حدیث کی تشریح اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کا مفہوم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اسی لیے اسے وحی جلی اور وحی خفی کہا جاتا ہے. قرآن میں بعض مسائل وضاحت کے ساتھ ہے اور بعض کی طرف اشارہ کر دیا ہے، بعض تفصیلاً ہے اور بعض اجمالاً ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے کھول کھول کر لوگوں کو بیان کریں. یہ دین کی باتیں اسے ضابطہ حیات، مکمل نظام حیات کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ اسے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. جیسے مسائل اسلام میں پائے جاتے ہیں کسی مذہب میں نہیں ملیں گے آپ کو، جیسا مکمل نظام حیات اسلام میں کسی مذہب میں نہیں ملے گا. اس لیے حدیث بھی حجت ہے، دلیل. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے روک جاؤ. تو حدیث حجت ہے، اس پر دلیل قرآن ہے. قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہے. آج ایک گروہ ایسا بھی پایا جاتا ہے محترم حدیث جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے. قرآن حدیث لازم اور ملزوم ہے، بس ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی. ایک کے الفاظ پورے کے پورے اللہ رب العالمین کی طرف سے، دوسرے کا مفہوم پورا پورا اللہ رب العالمین کی طرف سے. دونوں وحی ہی ہیں. اس لیے مسلمانوں کے نزدیک کتاب و سنت دونوں دلیل ہے، اور اس میں سے کسی چیز سے دوری گمراہی کا سبب سمجھا جاتا ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما، کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی حدیث. ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو پہلا اصول کیا نکلا؟ قرآن. دوسرا اصول کیا نکلا؟ حدیث. تیسرا اصول ہے اجماع. اجماع کسے کہتے ہیں؟ کسی مسئلے میں امت کے فقہا جمع ہو جائے، متفق ہو جائے، اسے اجماع کہا جاتا ہے. اور یہ کتاب و سنت کے بعد ہوتا ہے. اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہے تو اس سے اجماع کیا جاتا ہے، یعنی کتاب و سنت کے بعد اس کا درجہ ہے. ایسے ایسے نئے مسائل جس میں اصول اور ضوابط تو کتاب و سنت میں موجود ہیں، لیکن ان کی کیفیت، ان کی تفصیلات کتاب و سنت میں نہیں ہے. اور ایسے نئے مسائل کہ جس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہے جس کی نصوص میں اختلاف ہے، ناسخ اور منسوخ تو پتہ نہیں چلتا، تو امت کے فقہا لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایک جانب کو متعین کر کے اس پر متفق ہو جاتے ہیں، اسے اجماع کہتے ہیں. جیسے نماز جنازہ کے تعلق سے جو چیز پائی جاتی ہے کہ اس میں کتنی تکبیرات کہی جائے گی، نصوص مختلف ہے، 4 کہی جائے گی، 5 کہی جائے گی، 7 کہی جائے گی، 9 کہی جائے گی، 11 کہی جائے گی. تو اس پر امت میں اجماع ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہ 4 تکبیرات کہی جائے گی. نماز جنازہ میں کتنی کہی جائے گی؟ اجماع ہو گیا. دیکھیے آپ چاہے احناف کے پاس چلے جاؤ، دیوبندی بریلوی کے پاس چلے جاؤ، سب جگہ 4 تکبیر ہے. ہمارے پاس آؤ 4 تکبیر.
تو اجماع سے کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، نصوص مختلف ہو، ناسخ منسوخ کا پتہ نہ ہو، تو امت کے فقہاء اس میں ایک جانب کو متعین کر کے متفق ہو جائے، اجماع۔ تو پہلا اصول ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کتابوں کا، دوسرا اصول سنت رسول اللہ، اور تیسرا اصول اجماع، اور چوتھا اصول ہے قیاس شرعی۔ کون سا قیاس؟ قیاس شرعی۔ ایسا قیاس نہیں جو قیاس فاسد ہے، قیاس فاسد دلیل نہیں ہے، قیاس شرعی دلیل ہے۔ یہ چار اصول بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چار اصولوں سے لا علمی کی وجہ سے آج امت مختلف فکروں کا شکار ہے کہ ان چار چیزوں کو منہج سلف کے مطابق نہیں سمجھتے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ راہ ہدایت دینے والے جو نبی کی راہ چھوڑ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مومنین کی راہ چھوڑ دے، وہ جس طرف چلے گا اس طرف چلائیں گے، لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ سورہ نساء میں رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا یہ منہج سلف وہ چیز ہے اس کے خلاف آپ کتاب و سنت میں سے ایک آیت ایک حدیث کو بہت دور کی بات ایک حرف بھی نہیں بتا سکتے، یہ ون وے ہے اور اسی کو قبول کرنا ہے آپ کو، اس کو قبول نہیں کرو گے کسی بھی طرف چلو اللہ رب العالمین اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا۔ ہماری جماعت کو اللہ چلا رہا، ہاں اللہ ہی چلا رہا، لیکن جا کے لگ رہے ہو تم۔ مومنین کتاب و سنت کی بات کو صحابہ کے فہم اور سمجھ سے سمجھنے والا ہی نجات پائے گا، یعنی نجات مشروط ہے منہج سلف کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی منہج سلف کو نہیں مانتا وہ اپنے دل و دماغ سے غلط فہمی نکال دے گا اور نجات پائے گا، کسی صورت نجات نہیں پا سکتا۔ مومنین کے فہم، صحابہ کے فہم، صحابہ نے کیسے سمجھا، کیسے سیکھا، کیسے بتایا، کوئی بھی مسئلہ آ جائے صحابہ کی طرف دیکھو مسئلہ حل ہے، صحابہ کی طرف نہیں دیکھو گے 72 فرقے دنیا میں موجود ہیں، یہ جتنے 72 فرقے ہیں نا اس میں سے سب نے صحابہ کو چھوڑا ہے یا کسی ایک صحابی کو پکڑ لیا ہے یا کسی ایک امام کو پکڑ لیا ہے اور پورا دین اس سے لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا، ایک تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک تو کون تھے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کسی کے پاس ایسا علم نہیں کہ پورا اس سے لیا جائے۔ تو تمام صحابہ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کر کے حجت بنا دیا مومنین کہہ کے کہ ان کے فہم سمجھ سے جو بات آئے گی وہ لو تو اس صراط مستقیم ہے اور اس سے ہٹ گئے تو آج امت مسلمہ جس گمراہی میں مبتلا ہے اور ہو رہی ہے، جو فتنوں کا شکار ہے اور ہو رہی ہے، قیامت کی ہولناکیوں میں جو چیزیں ہونے والی ہے اس میں اگر مبتلا ہوگی تو ہو رہی ہے، تو اس کے ریزن کیا ہے؟ کتاب و سنت کی بات کو فہم سلف سے نہیں لیتے، وہ قرآن حدیث اجماع قیاس شرعی کو چھوڑ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو چار اصول کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو دیکھو سب سے پہلے کدھر؟ قرآن میں نہیں ملے، حدیث میں نہیں ملے، اجماع میں نہیں ملے، قیاس میں۔ جو اس کے مطابق آئے گا صحیح، جو اس کے مطابق نہیں آئے گا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو دجال کا فتنہ محترم حاضرین کتنا عظیم فتنہ ہے، قیامت کے ہولناکیوں میں سے ایک فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ دجال آئے گا، اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، لیکن جب حالات مسلمانوں کے کتنے خطرناک ہوں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کی جو غذا ہوگی، جو کھانا ہوگا وہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ اتنے برے حال مسلمانوں کے ہوں گے۔ یہ ابھی جو ہو رہا ہے نا، ابھی جو ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا پوری دنیا میں ہوگا۔ دجال جب دنیا میں آئے گا، یہ تو دجال کے آنے کے بھی فتنے ہیں، اس کا ٹریلر ہے، چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپ ہے۔ یہ جب دجال دنیا میں آ جائے گا تو ایسے مناظر پوری دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہوں گے تو ان کی غذا، ان کی خوراک جو ہوگی وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہوگی، کھانے کو کچھ رہے گا نہیں، کھانے کو کچھ نہیں رہے گا۔ ایک مسلمان ایک مومن اپنا پیٹ کس سے بھرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، دعاؤں سے۔ اور آج دیکھیں گے کہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر مسلمانوں میں بعض مسلمان ایسے ہیں
جو اسی نماز، اسی روزے، اسی ذکر و اذکار، اسی مساجد کو، اسی مصلی کو نشانہ بناتے ہیں، ٹارگیٹ کرتے ہیں. ارے تم کیا دعائیں لے کر بیٹھے، ہتھیار لے کے نکلو، دیکھو مجاہد کیسے کرتا تم دعا. یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب دجال دنیا میں آئے گا نا، یہ آپ کے ہتھیار کچھ کام نہیں آئیں گے. جب یاجوج اور ماجوج دنیا میں آئیں گے نا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا. یہاں تک کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ بھی پہاڑ پہ چلو جاؤ. یاجوج ماجوج سے جو فتنہ ہوگا، جو خون ریزی غارت گری ہوگی، یہ عالم ہوگا پوری دنیا کا کہ عیسی علیہ السلام جیسی شخصیت، پاورفل شخصیت بھی کہاں جائے گی؟ پہاڑ کے اوپر پناہ لے گی. اور آج کوئی مسلح میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے، آج کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے، تو مسلمانوں میں سے نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے تلواریں بیچ کے مسلح خرید لیے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اے ظالموں، جب دجال آئے گا، یہی ذکر، یہی دعائیں تمہاری غذا ہوگی. تب کیا کرو گے؟ تب تو کھانا بھی نہیں ہوگا، ہتھیار تو بہت دور کی بات. تو یہ حال، یہ خطرناکی ہوگی محترم حاضرین. یہ دجال کا فتنہ معمولی فتنہ نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اس سے ڈرایا ہے، اس سے پناہ مانگی ہے، اپنی امت کو اس سے بچنے کی دعائیں سکھائی. مگر حاضرین ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کتنے مسلمان دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آج جمعہ کے دن سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، آخری کی 10 آیتیں پڑھیں؟ کتنے مسلمان ہم میں سے اس مسجد میں موجود ہے، کس نے اس کی پابندی کیا ہوگا کہ صبح ہوئی، فجر ہوئی، سب سے پہلے اس نے کیا چیز کا پڑھنے کیا؟ کم سے کم سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھیں. جو شروع کی 10 آیتیں پڑھ لے گا، حفظ کر لے گا، اور دجال کے فتنے سے ہفتے بھر کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ جمعہ سے لے کے وہ جمعہ، یہ ڈرنے کا کانسیپٹ دجال سے ہمیں ختم ہو گیا. ہمارے دل نہیں لرزتے. نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دجال کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں، اس سے بچنے کی دعائیں سکھا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک دن مجھے رات میں دجال یاد آ گیا، میں رات بھر سو نہیں پایا. اور آج مسلمان جمعہ ہو گیا، جمعہ نکل گیا، اسے یاد ہی نہیں ضرورت ہے آپ کی تلاوت کرنا. دجال سے بے فکر ہے. یہ امت سے ہٹا ہوا کام ہے محترم حاضرین. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا عبداللہ ابن عمر کو نصیحت کیا کرتی تھی دجال کے فتنے سے بچنے کی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دجال سے ڈرتے ہیں محترم حاضرین؟ ہاں، حکومت نے یہ اعلان کر دی لاک ڈاؤن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، سبحان دل ڈر رہے ہیں. لیکن دجال، کتنے لوگ اس دعا کا اہتمام نماز میں کرتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. کیا نماز میں اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال اخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. رواه البخاری، حدیث نمبر 832. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. اس سے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، گناہ سے، قرض سے. فقال له قائل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں. 6 چیزوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کر رہا ہے اس میں قرض کا بھی تذکرہ کر دیں. فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ مقروض آدمی جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے اور وعدہ خلافی بہت زیادہ کرتا ہے. 6 چیزوں کا تذکرہ ہے: عذاب قبر، دجال کا فتنہ، زندگی کا فتنہ، موت کا فتنہ، گناہ اور قرض. ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو لگ جائے آپ کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. لیکن آج امت ان 6 پیچھے میں مبتلا ہے. یہ دعا پڑھنے والی ہے جبکہ قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبہ، قال حدثنا عبد الملک عن مصعب قال سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يأمر بهن. اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بك من فتنة الدنيا یعنی فتنة الدجال واعوذ بك من عذاب القبر. حضرت سعد رضی اللہ عنہ 5 چیزوں کا حکم دیا کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا تذکرہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. کس سے؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، بخیلی سے، کنجوسی سے. میں باہر کی بات کم کرتا ہوں، جس محفل میں خطبہ دے رہا ہوتا ہوں زیادہ مخاطب انہیں لوگوں سے ہوتا. تو بعض دفعہ میرا خطبہ مسلیان میں سے بعض کو ناگوار بھی گزر جاتا ہے کہ ہمارے تعلق سے ایسا کیوں بولتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خطبات ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ جو معاشرے میں بیماری، جو معاشرے میں فتنہ، جو معاشرے میں کمزوری پائی جائے، خطبے کے ذریعے اس کا رد کیا جائے، اس میں سدھار کیا جائے، اس میں اصلاح کیا جائے. اس میں کسی کو برا ماننے کی بات نہیں ہے. اگر خطیب کھڑا ہو کر جو خطبہ دیتا ہے تو اس مسجد میں، یہ تو چھوٹی مسجد ہے جہاں بڑی بڑی مساجد ہوتی ہے 100 200 500 لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی خطبہ اس پر جاتا تو ہوگا، کسی ایک پر جاتا تو ہوگا، تو کیا برا مانے گا؟ نہیں. یہ ہوتا ہی اسی لیے. اللہم انی اعوذ بک من البخل، بخیلی سے. آج محترم عزیز دین کی مدد کرنے کے لیے، ان مساجد و مدارسوں کی مدد کرنے کے لیے، علماء کی تنخواہوں کی مدد کرنے کے لیے ہم کتنا خراب دلی سے کام لے رہے ہیں. ہمارے ہاتھ کتنے کھلے ہوئے ہیں، کبھی غور کیا؟ لیکن ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، بخیلی سے بچا. تو ہمارے مالوں کی سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو یہ اللہ کے گھر ہے، مساجد ہے، یہ مدارس ہے، یہ علماء ہے، یہ مسلم جماعت ہے، مسلمانوں میں مظلوم اور مسکین لوگ ہیں. تو بخیلی سے کام نہیں لینا، اس سے بچنا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، بزدلی. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے. بزدلی کا فتنہ عام ہو چکا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذِلِ الْأُمُورِ، بدترین بڑھاپے سے مجھے بچا. کیا دعا ہے؟ میں بہت زیادہ بوڑھا ہو کر مروں، بہت زیادہ بوڑھا ہو جاؤں. آدمی لمبی عمر کی دعائیں کرتا ہے نا، موت اسے ناگوار گزرتی. اگر وہ بوڑھا ہونے لگ رہا ہے اور جیوں گا اور جیوں گا اور جیوں گا، اسے نہیں معلوم کہ بڑھاپے کی تکلیف کیا ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، سوکھ کر کانٹا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کانٹا. تو کوئی دعا کرتا تھا کیا؟ بولے ہاں. بولے کیا؟ تو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا، اللہ تعالیٰ میرے جو بھی گناہ ہے، میں نے جو بھی خطا اور برے کام کی، اس کی سزا تو مجھے دنیا میں ہی دے دے. بولے ایسی دعا مت کیا. تو کیا اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرے گا؟ ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے. تو ایسا لمبا جینا کہ جس میں آدمی بدترین بڑھاپے کا شکار ہو جائے، اس سے بچنے کی ایک مسلمان کو دعا کرنا ہے. اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنة الدنیا یعنی فتنة الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا ہے. واعوذ بک من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگنا. یہ 5 چیزوں کا حکم دیا کرتے تھے محترم حاضرین. لیکن یہ امت کی بے حسی ہے کہ آج وہ دجال کے فتنے سے بے پرواہ ہے. بلکہ بعض مسلمان تو دجال کا انکار کرتے ہیں. دجال کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالا ہے. معلوم ہے کیا؟
کوئی بتا سکتا ہے اس میں کہ ایسا کون سا شارٹ کٹ ہے کہ میں اسے اختیار کروں؟ دجال کا خود بخود درد ہو جائے میری زبان پر دجال کا نام بھی نہ آئے؟ جب دجال ہے ہی نہیں، دجال آئے گا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان کیوں ڈرے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ ایسی دعائیں کیوں یاد کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جب دجال دنیا میں آئے گا تو پھر اس کی تباہ کاریاں اور جو نقصانات اس زمانے میں ہوں گے، جو حادثات ہوں، اس کا شکار ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اس کی آنے والی نسلیں ہوں گی۔ تو اس کا شارٹ کٹ راستہ کیا نکالے معلوم ہے آپ کو؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا ہی رد کر دو۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا، سب جانتے ہیں نا؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ اور پھر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں نازل ہوں گے۔ اب وہ نازل ہی کیوں ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نازل کیوں ہوں گے؟ دجال کو قتل کرنے کی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کر دے آدمی تو دجال کا خود بخود رد ہو گیا، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب انہوں نے بہانہ بنایا قرآن کی آیت کو لے کر نسیں پٹیں۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، انی متوفیکا ورافعک۔ اللہ رب العالمین نے جو متوفی کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے موت، مرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پہ اٹھایا نہیں ہے، بلکہ موت دے کر اٹھایا، یعنی زندہ نہیں اٹھایا ہے۔ کیسے اٹھایا ہے؟ موت دے کر اٹھایا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ لیکن پھر جب آپ کے سامنے قرآن کی آیت آئی گی تو اچھا پھر آیت اپنی عام عوام میں اچھا اہل علم میں دھوکہ کھا سکتا ہے، اور جو اس الفاظ کو انی متوفی کا کو استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو توفہ کا لفظ تو موت کے لیے بھی ہوتا ہے، تو بے شک موت کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن صرف موت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وصول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کائے کے لیے؟ وصول کرنے کے لیے۔ اور یہ متوفہ لفظ باب افعال سے آیا ہے یا باب تفعیل سے آیا ہے؟ جب بحث ہوگی کہ یہ عربی نحو اور صرف کے اعتبار سے یہ جو لفظ ہے باب افعال سے ہے یا تفعیل سے؟ اچھا تفعیل سے۔ آپ کو کیا سمجھا؟ عام عوام کو کیا سمجھا؟ لیکن ان الفاظوں کو لے کر قادیانیوں نے اتنا شور مچایا اور یہ بتانے کی کوشش کی ظالموں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ انی متوفی کا ورافیوں کا، اے عیسیٰ ہم آپ کو وصول کر لیں گے، اپنی طرف بچا لیں گے، اٹھا لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اٹھا لے گا اپنی طرف، بچا لے گا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ نے؟ بچا لے گا۔ مثال کے طور پر میں پوری طرح سے خلاصے ایک جملے میں آپ کو سمجھاؤں کہ قادیانی جس نے کہا کہ عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دیا، اب یہ جو غلام احمد قادیانی تھا یہی عیسیٰ تھا، پہلا مسئلہ۔ اچھا دوسرا مسئلہ جو ہم دعا کر رہے ہیں وہ فتنۃ المسیح دجال۔ دوسرا اشکال کیا پیش کر دیں کہ دیکھو عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت دے دیا تھا، کیونکہ یہاں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے حدیث میں؟ ایک مسئلہ اور کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو بعض قیامت کے منکر، بعض قیامت کے آثار کے منکر، علامت قیامت کے منکر یہ شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو مسیح دجال کہا گیا ہے، یہ دجال ہی مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی، بعد میں وہ انتقال، بعض نے کہا کہ یہودیوں نے اگرچہ انہیں پکڑا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا، لیکن بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی قبر کہاں پر ہے؟ کشمیر میں۔ ایک بڑی والی قبر بھی دکھا دی ہے کشمیر میں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ پہلا مسئلہ، پھر بات کو گھما کے لاتا ہوں وہیں پر کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے کے آسمان کو اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عیسیٰ ہم آپ کو بچا لیں گے۔ ایک بات بتائیے، آپ کے پاس کوئی شخص آئے بولے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، وہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، وہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، تو آپ اس کو بچانے کے لیے اس کو مار دو گے؟ اسے مار دو گے؟ اگر اسے مار دو گے تو بچائے کیسے؟
تو اللہ تعالیٰ بولے ہم آپ کو بچا کر اٹھا لیں گے، اگر موت دیں گے تو بچانا کیسے ہوا؟ جب یہودی عیسی علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے اور ایک روم میں اندر عیسی علیہ السلام ہے اور انہوں نے روم کا دروازہ، کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر گھس گئے، ابھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہودی پریشان، عیسی علیہ السلام یہاں سے غائب کہاں ہو گئے؟ یہ روم تو بند ہے. اب مجبوری میں انہوں نے کیا کیا کہ عیسی علیہ السلام کے ہم شکل کو مار کے سولی پہ چلا دی. اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ معاملہ مشتبہ کر دیا. وہ پریشان ہو گئے کہ عیسیٰ تو یہیں سے غائب کدھر ہو گئے. اب وہ عقل سے سوچتے ہیں قرآن حدیث اجماع قیاس ان کے نزدیک حجت نہیں، مدد سے حجت نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت حجت نہیں، بلکہ وہ تو عقل سے سوچتے ہیں، ظاہری باتوں بھی مان رکھتے ہیں. روم بند تھا، کمرہ بند تھا، یہودی اندر گھسے، عیسی السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا دیا اور اس کی جگہ انہوں نے کیا کیے؟ ایک ہم شکل کو سولی پہ چڑھا دیا. تو بعد میں یہودی نے اس بات کا خود اقرار کیا کہ ہم نے جس کو مارا ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے، پتہ نہیں عیسیٰ کہاں چلے گئے. یہودی نے خود اس کا اقرار کیا کہ ہم نے جس کو سولی پہ چڑھایا ہے یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے. تو قادیانی نے اس کو بہانہ بنایا کہ دیکھو اب تو یہودی نے مان لیا کہ وہ عیسیٰ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا. مطلب بعد میں عیسی علیہ السلام کی موت واقع ہوئی اور وہ کدھر ہے؟ کشمیر میں. ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا اور پھر وہ شام میں دمشق میں ایک سفید مینار پر فرشتوں کے پروں پر وائٹ لباس میں اتریں گے. کب؟ جب دجال کا دنیا میں ظہور ہوگا. دجال کو ماریں گے عیسی علیہ السلام. تو یہ مسیح دجال کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے؟ مسیح دجال کا مطلب ہے کہ جب لفظ کہا جائے صرف مسیح تو اس سے مراد کون ہوگا؟ عیسی علیہ السلام. اور جب مسیح دجال کہا جائے گا تو اس سے مراد کون ہوگا؟ دجال، نہ کہ عیسی علیہ السلام. مسیح لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیر و تفریح کرنے والا. سیر و تفریح کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح. عیسی علیہ السلام تو دنیا میں آئیں گے محترم حاضرین. دجال پوری دنیا میں اتنا ظلم کر چکا ہوگا کہ آپ جب دجال کو قتل کریں گے تو آپ پوری دنیا کی سیر کریں گے، جگہ جگہ جا کر لوگوں کو سمجھائیں گے، دلاسا دیں گے، صبر کی تلقین کریں گے جس ظلم سے وہ گزرے ہیں، جو تکلیفیں دجال کی طرف سے ان پر آئی ہیں. تو اسی لیے مسیح لفظ استعمال کیا گیا. اور مسیح کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس پر کوئی خیر و بھلائی کا سایہ تک نہ پڑا ہو. خیر بھلائی ملنا تو بہت دور کی بات، کسی خیر بھلائی کی بات کا جس پر سایہ تک نہ پڑا ہو تو ایسا شخص دنیا میں صرف دجال ہی ہو سکتا ہے. تو مسیح لفظ استعمال کیا جائے صرف مسیح تو اس سے مراد کون ہے؟ عیسی علیہ السلام. اور جب مسیح دجال کہا جائے گا تو اس سے مراد کون ہوگا؟ دجال، عیسی علیہ السلام نے. تو یہ کتاب و سنت کی بات کو فہم سلف سے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے دجال اور عیسی مسیح دونوں کو ایک سمجھ لیا اور عیسی السلام کی نزول کا اور عیسی السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا انکار کر دیا، ان کی موت پر ایمان لیا. یہ منہج سلف سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ منہج سلف سے محرومی کا نتیجہ محترم حاضرین. اس لیے کتاب و سنت کی بات کو منہج سلف کے مطابق سیکھنا سمجھنا بے حد ضروری ہے. اور آخری بات بول کر اپنی بات یہاں پوری کروں گا، ختم کروں گا کہ دجال کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ تھا، اتنا ہی اہم مسئلہ تھا، اتنی بڑی برائی تھی، اتنی خطرناک برائی تھی، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کی نشاندہی قرآن میں کیوں نہیں؟ ایک سادہ لوگ مسلمان، ایک سادہ فہم مسلمان کے سامنے جب یہ بات آتی ہے وہ بھی تھوڑا سوچ میں پڑ جاتا ہے. اچھا سوچ میں کون لوگ پڑتے ہیں؟ جن کو یہ اصول نہیں معلوم کہ کتاب و سنت کی بات کو فہم سلف سے سمجھنا ہے. بہت ہی آسان اصول، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ جب بھی کوئی مسئلہ، کوئی بات آپ کے سامنے آئے فوراً جا کر اسلاف کی اس میں دیکھو. اسلاف سے مراد کون؟ زمانے خیر القرون کے لوگ، 3 زمانے کے لوگ. اس کے ایسے تو میرے والد سے لے کر سبھی میں سلف ہے، میرے دادا پردادا اور ان کے دادا جی دادا کچھ اور 2 سال میں سب. لیکن منہج سلف جس کی بات چل رہی ہے، زمانے خیر القرون کے 3 زمانے کے لوگ ہیں. اس مسئلے کو اٹھاؤ، وہاں لے جا کے دیکھو انہوں نے کیسے سمجھا، انہوں نے کیسے عمل کیا، ویسا عمل کر لو، مسئلہ ہے. تو یہ منہج سلف کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ مسیح دجال سے مانا
اپنی مرضی سے لغت سے لے رہے. آج کچھ لوگ قرآن کو لغتی اعتبار سے سمجھتے ہیں, منہج سلف سے محرومی کا نتیجہ ہے. تو قرآن نے جو تذکرہ کیا ہے محترم حاضرین, لا يدفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. ایسے شخص کا ایمان کوئی اس کے کام نہیں آئے گا جس نے پہلے ایمان نہ لایا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں محدثین اکرام نے, مفسرین اکرام نے کیا بتایا ہے کہ 3 علامتوں کے 3 چیزیں ظاہر ہوگی تو ایمان معتبر نہیں مانا جائے گا. جب دنیا میں 3 چیزوں کا ظہور ہو جائے گا, کسی ایمان والے کا ایمان معتبر نہیں مانا جائے گا. پہلا, سورج مغرب سے نکلنا. دوسرا, دجال کا دنیا میں آنا. تیسرا, دجال تو دنیا میں ہی ہے, ظاہر ہونا کہ یہ دجال ہے. تیسرا, بات کرنے والا جانور دنیا میں آ جانا, جسے لوگ دیکھیں جانور بات کر رہا ہے. جب یہ 3 نشانیاں آ جائے گی, 3 علامتیں ظاہر ہو جائے گی, اس سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان معتبر ہے, اس کے بعد جو ایمان لائے اس کا ایمان معتبر نہیں رہے گا. اب لوگ بولتے ہیں دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. بے شک اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین دجال سے سخت نفرت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دجال خدائی دعویٰ کرے گا. دجال کا مطلب دھوکہ, جھوٹ, فریب, اپنے آپ کو حق بتا کر اپنے آپ کو رب بتائے گا. دجال کا مطلب ہوتا ہے طے کرنا. دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا, راستے طے کرے گا, مسافر طے کرے گا. دجال کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا. دجال کے لشکر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. دجال کا مطلب ہوتا ہے سونے کا پانی چڑھانا. وہ جھوٹ پر سچ اور سچ پر جھوٹ کا پانی چڑھائے گا. جنت کو جہنم, جہنم کو جنت دکھائے گا. اپنے آپ کو باطل ہونے کے بعد اپنے آپ کو حق دکھا کر انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب کہوں گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے نفرت کی وجہ سے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں اچھا پھر فرعون کا کیوں کر دیا؟ انا ربکم الاعلی تو فرعون نے بھی کہا ہے. تو نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گزرا ہوا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اس زمانے کی کتاب میں بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ وہ ماضی میں واقعہ ہو چکا تھا, اس کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال یا جو شخص رب ہونے کا دعویٰ کرے اس سے سخت قسم کی, شدید قسم کی نفرت ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. دیکھو اللہ رب العالمین کتنی نفرت کر رہا ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے. اور ایک مسلمان آج بے سوچ سویا پڑا ہے جمعہ کا دن, اور اسے دجال کی فتنوں سے بچنے کے لیے نہ دعاؤں کا اہتمام ہے, نہ سورۃ الحج کی تلاوت کا اہتمام ہے, نہ اس کی فکر ہے. ہاں, قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے ایک آیت سے استدلال کر کے, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 2 باتیں کہہ کر ایک دجال کی طرف اشارہ کیا ہے اور ایک عیسی علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ کیا ہے. دونوں کا ایک ہی مفہوم نکلتا ہے کہ عیسی علیہ السلام آئیں گے تو دجال کو قتل کریں گے, دجال آئے گا عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی اہل کتاب نہیں بچے گا جو عیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ ہے وہ حق پر نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں بچے گا جو عیسی علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان نہ لیا ہے, تو کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں اس سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان والے ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ عیسی علیہ السلام کو پہلی بات موت نہیں آئی, اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر اٹھا لیا ہے. اب عیسی علیہ السلام کو نزول ہوگا تو یہ اشارہ کر رہا ہے ابو ہریرہ کہ مطلب دجال آئے گا. تو دجال کی کہانی کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے؟ تو دجال کا ذکر قرآن میں, دجال کا نام اللہ رب العالمین نے اگرچہ نہیں لیا ہے, لیکن صحابی رسول ابو ہریرہ کی قول کی تفسیر سے اس کی طرف اشارہ ہے. اس لیے امام حافظ ابن حجر اور دوسرے امام نے یہاں تک کہا ہے کہ جب عیسی علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے, جب عیسی علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور دجال کا قتل یہودی دیکھ لیں گے, تب وہ بھی عیسی علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے. لیکن اصولی اعتبار سے جو بات گزری ہے
لا ينفع نفسا ایمانھا، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان نہیں لایا، سوری جو اس کے ایمان کا جو پہلے ایمان نہیں لایا. اصول گزرنا ابھی کہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائے گی ایمان معتبر نہیں ہو گیا. دجال کا ظہور ہو گیا، دجال ظاہر ہو گیا، اور سورج مغرب سے نکلا اور جانور بات کرنے والا آیا. اب یہودی ایمان کب لا رہے ہیں؟ دجال ظاہر ہونے کے بعد. کب؟ 40 دن بعد. دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 40 دن. 40 دن کا چلتا نا آج کل معاشرے میں، 40 دن 4 مہینہ 9 مہینہ. دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 40 دن. جب اس کا قتل یہودی دیکھ لیں گے تب وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے، وہ بھی سب ایمان والے ہو جائیں گے. ابو ہریرہ کی بات صحیح، قرآن کی بات صحیح کہ ہر اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان والا ہو جائے گا، تو سارے یہودی، سارے عیسائی، ساری دنیا کے لوگ مسلمان بن جائیں گے. دنیا میں کوئی مذہب نہیں بچے گا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کر دیں گے، ٹیکس ختم کر دیں گے، پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. لیکن یہودیوں کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، ان اہل کتاب کا ایمان معتبر نہیں ہوگا جو دجال کے ظہور سے پہلے ایمان نہیں لائے. اس کے بعد جو بھی ایمان لائے گا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دجال کے شر، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں. قیامت کی ہولناکیوں کے تذکرے ہیں. قیامت کو مسلمان دیکھ ہی نہیں سکتا. پھر وہ سوال کا آخر میں جواب دے کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ کافر صاحب وہ قیامت سے کیوں چڑھتا ہے؟ کافر کیوں کہتا ہے قیامت کبھی نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی؟ اسی لیے کہ قیامت صرف کافروں پر آئے گی، مومنوں مسلمانوں پر نہیں آئے گی. کوئی مومن، کوئی مسلمان قیامت دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا. اگر آپ کو قیامت دیکھنے کا شوق ہے، اسلام چھوڑ دو، اسلام سے نکل جاؤ، کوئی بھی مذہب اختیار کر لو تو ہی قیامت دیکھ پاؤ گے. بول رہے آج کل بہت اچیومنٹ دیکھنے کا ہم کو شوق ہے. وہ کہتے ہیں نا پنڈوبی میں بیٹھ کے سمندر کے اندر 15 کروڑ روپے خرچہ کر کے اپنی جان دے کے واپس آئے. ایسے اچیومنٹ دیکھنے والے دنیا میں ہے نا. انہیں قیامت دیکھنے کا شوق ہے تو انہیں یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ قیامت کوئی مسلمان نہیں دیکھ پائے گا. کوئی ایمان والا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا قیامت نہیں دیکھ پائے گا. قیامت مومنوں پر آئے گی ہی نہیں. قیامت آئے گی صرف بدکار لوگوں پر، برے لوگوں پر، کافروں پر. اس لیے کافر قیامت سے چڑھتا ہے. رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہمیں قیامت اور نزول قیامت سے پہلے ساری نشانی بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. دجال کے فتنے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اس سے بچنے کی جو تدابیر اور راستے ہیں وہ سارے راستے اختیار کرنے کی میری توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.